حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنی کلیدی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، نوجوان فضلاء کرام اور عزیز طلبہ اور جملہ حاضرین اجلاس، آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اس 2 روزہ اجلاس کی آخری نشست تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے منسوب ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کلمہ شہادت کا 2 جز ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پہلے جز میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہی دی گئی ہے، اور دوسرے جز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح صرف اللہ کے وجود کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو معبود مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا اور اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کے جز میں ہمیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنی ہی پختگی کے ساتھ اس بات کا بھی یقین رکھنا اور اس کی گواہی دینا ضروری ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم اسی عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے، مسلمانوں کو اس سے واقف کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عنقریب جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، بلکہ فرماتے 30 بڑے کذابون، 30 بڑے بڑے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے۔ اور اسلام میں سب سے پہلا جو فتنہ پیدا ہوا ہے وہ دعوے نبوت ہی کا ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، جس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس کو پھونک مارو۔ میں نے دونوں کو پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ 2 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے بعدی، یعنی میرے نبی ہو جانے کے بعد، میرے پیغمبر آخر الزماں کے آ جانے کے بعد 2 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک اسود عنسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی میں دعوی نبوت کر بیٹھا، اور حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اس کا کام تمام ہوا۔ مرض وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی خوشخبری پہنچی۔ دوسرا مسیلمہ کذاب جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد میں نبی رہوں گا تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ آپ نے فرمایا
یہ کھجور کی ٹہنی بھی تو مانگے گا تو تجھ کو نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس موجود ہیں، یہ تم کو جواب دیں گے، جن کو خطیب الانصار کہا جاتا تھا۔ خیر اس زمانے میں تو وہ رک گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے دعوی نبوت کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس کا کام تمام ہوا۔ حضرت وحشی جن کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحشی کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے اس کا کفارہ یہ ادا کیا کہ سید الشہداء کی شہادت ان کے ہاتھ سے ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا کام تمام بھی انہی نے کیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتنے بہت سے آئے، لیکن سب سے پہلا فتنہ جو آیا ہے وہ ہے دعوی نبوت کا، جس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پھر یکے بعد دیگرے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مسیح کا دعویٰ کرنے والے، مہدی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے چلے گئے، جن میں کچھ لوگ نمایاں رہے۔ ماضی میں غلام احمد قادیانی نے پہلے مسیحیت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ایک مستقل جماعت بن گئی، اور ہندوستان میں قادیان کو اس نے اپنا مرکز بنایا، دنیا جانتی ہے۔ لیکن حال ہی میں کچھ نئے فتنے آئے ہیں جو قادیانیت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قادیانی اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنے نام کے اعتبار سے، اپنے مرکز کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر رکھا ہے، اور ان کی تکفیر کے لیے باقاعدہ فتوے جاری ہو چکے ہیں۔ عالم اسلام ان کی تکفیر پر متفق ہو چکا ہے۔ لیکن اور جو فتنے آ رہے ہیں، جن میں میں نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے، شکیل بن حنیف کا فتنہ اور ریاض گوہر شاہی کا فتنہ، یہ عام مسلمانوں کے اندر گھلے ملے رہتے ہیں، بلکہ بظاہر جو شکیلی ہیں بڑے دیندار نظر آتے ہیں، داڑھی ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں صف اول کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام، اور اونچا ٹخنے سے اونچا پاجامہ، لمبا کرتا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ بڑے دیندار ہیں، لیکن وہ مبلغ ہوتے ہیں شکیل بن حنیف کے مہدویت کے۔ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا مقصد صرف ختم نبوتی کے عقیدے کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، اسی طرح دجال کا خروج جو قیامت کی علامات کبریٰ کے اندر شمار کیا گیا ہے، اس کا سہارا لے کر جو جھوٹے لوگ اپنے کو مہدی موعود یا عیسیٰ یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا ازالہ، اس کا مقابلہ، اور مسلمانوں کو صحیح عقیدے سے واقف کرانا، غلط عقیدے سے ان کا تحفظ کرانا، یہ بھی تحفظ ختم نبوت کے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا اہم کام ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ نے اس فریضے کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور اس کے لیے قربانیاں دی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو خالص علمی آدمی تھے، اور ان کی پوری زندگی علم حدیث اور دیگر علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت، درس و تدریس کے اندر گزری۔ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے، وہ اجل تلامذہ میں بھی ان کا نمبر سب سے اونچا تھا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے مسند تدریس کو چھوڑ کر بھاولپور میں ایک قادیانیت کے مقدمے کے اندر جا کے پیروی کی، اور اس کو اپنے لیے باعث نجات قرار دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہے، اصل بات یہ تھی وہاں بھاولپور میں کہ ایک عالم کی بیٹی ایک شخص سے منسوب تھی، اب وہ قادیانی ہو گیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ قادیانی ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، لہذا میرا نکاح اس سے فسخ کر دیا جائے۔ مسئلہ عدالت کے اندر چلا گیا، زمانہ انگریزوں کا تھا، ابھی تک عدالت کے راستے سے قادیانیوں کی تکفیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ مسئلہ آ گیا بہت نزاکت کا، دارالعلوم دیوبند سے مطالبہ کیا گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ مولانا ابوالوفا صاحب شاہجہاں پوری، علامہ شبیر احمد عثمانی وغیرہ یہ حضرات گئے ہیں اور لمبی مدت تک وہاں قیام کیا، عدالت کے اندر بحث کی اور دلائل کے ذریعے سے غلام احمد قادیانی کا کافر ہونا ثابت کیا، مقدمے کے اندر کامیابی ملی۔ اس خاندان کو سخت ترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی ابتلاءات سے گزرنا پڑا، لیکن اس فیصلے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے جلیل القدر بزرگ جن کا مشغلہ علم حدیث کی تدریس اور علم دین کی نشر و اشاعت تھی، انہوں نے دستگاہ چھوڑ کر اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر قربانی دے کر انہوں نے بہاولپور کے مقدمے کی پیروی کی۔ آج میں اپنے فضلہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں یہاں معہد العلوم الاسلامیہ سے فارغ ہونے والے فضلہ کی تعداد موجود ہے، کچھ پہلے کے فارغ ہیں، کچھ حال کے فارغ ہیں۔ ان کو میدان عمل کے اندر قدم رکھنا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ ایک طرف جو علم دین انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو امانت کے طور پر اگلی نسلوں تک پہنچانا اور ان کو دین سکھانا، لیکن دوسری طرف ملت کے ایمان کی حفاظت بھی ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ پہلے جو فتنے آتے تھے اعمال کے تھے، اخلاق کے تھے، معاملات کے تھے، لیکن اس وقت سارے فتنے ایمان اور عقیدے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ تھا، اب گوہر شاہی فتنہ آ گیا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، جو بیک وقت اپنے کو مہدی اور عیسیٰ دونوں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ تمام کوشش کے باوجود یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء حقانی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو نئے فضلاء ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے فرائض منصبی کے اندر اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں چند باتوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان فتنوں سے متعلق جو لٹریچر تیار ہے، شکیل بن حنیف سے متعلق کتابیں کافی لکھی جا چکی ہیں، ریاض گوہر شاہی سکھ کے رد میں بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اسے معلومات حاصل کر کے دیوبند سے اور دوسرے کتب خانوں سے ان کتابوں کو حاصل کریں، ان کا اچھی طرح مطالعہ کریں، علم کے زیور سے آراستہ اور علم کے ہتھیار سے مسلح ہوں۔ ابھی آپ مولانا شمس الدین صاحب کو سن رہے تھے کہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جن 5 باتوں کو ضروری قرار دیا ہے اس میں چوتھے نمبر پر معلومات حاصل کرنا ہے، علم ہونا چاہیے، تاکہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے خدا نخواستہ بجائے نفع کے ہمارے عمل سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو کتابوں کو حاصل کریں، ان کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مواعظ چھپے ہوئے ہیں مختلف علماء کرام کے ان موضوعات کے اوپر ان کا مطالعہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک شعبہ محاضرات ہے، اس میں قادیانیت سے متعلق جو محاضرات ہیں ان کو حاصل کریں اور اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ان کا مطالعہ کریں۔ پہلے اپنے آپ کو علم کی لائن سے مسلح کریں، تیار کریں، اور یہاں سے جانے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد آپ، ٹھیک ہے ہر طالب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ مجھ کو اچھی کتابیں پڑھانے کے لیے ملے، لیکن اس وقت ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فضلاء مکتب کی ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ سنبھالیں۔ اس کی 2 شکلیں ہیں، یا تو خود مکتب کے استاد بن کر بیٹھے، یا اس کا نظام قائم کرے، سرپرستی کرے، ہر مسجد کا جائزہ لے کر جہاں امامت کی خدمت انجام دے رہے ہوں یا ان کے اطراف کی مسجد ہو، یہ دیکھیں کہ وہاں مکتب قائم ہی کہ نہیں ہے۔
اگر مکتب قائم نہیں ہے تو مکتب قائم کریں۔ کسی اور بستی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنے لوگ، کتنے مکانات ہیں مسلمانوں کے، گھروں کے اندر کتنے بچے ہیں، کتنے بچیاں ہیں، ان کی تعلیم کا کیا نظم ہے۔ بعض حضرات تو وہ ہوتے ہیں جن کو تعلیم کی اہمیت کا ہی اندازہ نہیں ہے، غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، جھوگی جھوپڑی میں رہتے ہیں، مزدور پیشہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دلاتے۔ ان کے پاس پہنچ کر بھی اگر وہ مسلمان ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، بچوں کو جاہل نہ رکھیں، ہمارے حوالے کریں۔ بعض حضرات وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں ابتدا سے ہی داخل کر دیتے ہیں، تو ابتدا سے جو بچے اسکول چلے گئے ان کے نصاب تعلیم میں دینیات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ قرآن نہیں پڑھ پاتے، وہ اردو زبان نہیں جانتے، وہ عقیدے سے واقف نہیں ہوتے۔ ایسے بچوں کو جز وقتی مکاتب کے اندر شامل کر کے ان کے دینی تعلیم کا نظم قائم کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو منظم مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے ادارے دینیات کی طرف سے اور بعض دوسرے اداروں کی طرف سے جز وقتی مکاتب کا ایک سلسلہ چلتا ہے، جس میں استاد پڑھانے والا مسلسل بیٹھا رہتا ہے اور طلبہ اپنے خالی اوقات کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اجتماعی تعلیم کا طریقہ رائج ہے، یعنی اگر ایک جماعت کے 20 بچے ہیں تو ایک ساتھ 20 بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے مکاتب میں پڑھانے کا جو پرانا انداز ہے وہ ایک ایک بچے کو بلا کر حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر 60 بچے یا 40 بچے ہیں کسی جماعت کے اندر، تو اگر ایک استاد ہے اور وہ 4 گھنٹہ پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بچے کو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اور یہ جو طریقہ اجتماعی تعلیم کا ہے، اس میں جتنے بچے ہوں گے اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی آئے ہیں تو پورا گھنٹہ ہر تعلیم کے حصے میں آئے گا۔ تو منظم مکاتب قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی تفصیلات آپ کو مرکز بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ یہاں مولانا حافظ عاصم عبداللہ صاحب موجود ہیں جو ہمارے جمعیت علماء ہند کے مکاتب کے ذمہ دار ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مولانا شمس الدین مجلی صاحب، ان سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس ادارے میں مولانا عبدالکریم صاحب ہیں اور حضرت محترم صاحب تو الحمدللہ ان کا سایہ سلامت ہے، لیکن اب ان کی عمر سرپرستی کرنے کی ہے، خدمت کرنے کی عمر مولانا عبدالکریم صاحب اور ان کے بھائیوں کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکاتب اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مکتبی تعلیم سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ سرکار کی طرف سے جو نئی تعلیمی پالیسی نافذ کر دی گئی ہے، اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اگر بچہ صرف اس نصاب کو پڑھے گا وہ دھیرے دھیرے اپنے مذہب سے دور چلا جائے گا، وہ جانے گا ہی نہیں کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں، اسلام کی عقیدہ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے مکاتب کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کو سعادت سمجھ کے اس کام کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ آپ یقین رکھیں کہ اپنے نتائج کے اعتبار سے اور انشاءاللہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اگر آپ ایک بچے کو قرآن پڑھائیں گے اور اس کے ایمان کی بنیاد مضبوط کریں گے تو بخاری و مسلم پڑھانے سے زیادہ آپ کامیاب ہیں۔ یقیناً شوق یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے اسی کتابیں پڑھانے کے لیے ملے، لیکن یہ ضرورت کے تحت آپ کو مکاتب کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر ان فتنوں سے بچانے کے لیے تعلیم کا نظم ہونا چاہیے، کیونکہ شکیلی فتنے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یونس گوہر شاہی جو ریاض کا قائم مقام ہے، وہ موبائل کے ذریعے ذکر کراتا ہے، ذکر کے مجلسیں قائم کرتا ہے اور بڑی تعداد میں جاہل لوگ اس کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض علاقوں میں اس قدر شدت پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی میں کل کی بات ہے، بلند شہر میں ایک علاقہ ہے، پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ لوگ گوہر شاہی عقیدے سے وابستہ ہو گئے، تو مدرسہ خادم العلوم ہاپوڑ کے اساتذہ کرام کو وہاں بھیجا گیا، وہ گئے، انہوں نے جا کر محنت کی، تو وہ اتنے پختہ ہو گئے کہ باقاعدہ مار پیٹ پر آمادہ ہو گئے، اور وہ یہ کرے کہ مسجد کو تقسیم کرو، درمیان میں دیوار قائم کرو، تم لوگ ادھر نماز پڑھو، ہم ادھر نماز پڑھیں گے۔
کفر والا کا کفری عقیدہ ہے، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا ریاض، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا ریاض۔ وہ ریاض کو رب الارباب کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، وہ رب الارباب ہے، رب کا بھی رب ہے۔ یہ فتنے گھروں میں گھس رہے ہیں، تو ہمیں لوگوں کو ان کے ایمان کی لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس بات کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے جو کام کرنے والے احباب ہیں وہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ سال کا آخری حصہ ہے، مدرسوں میں جلسے ہوں گے، دستار بندی کے جلسہ، ختم بخاری، ختم مشکات، ختم قرآن، اس میں مدرسوں کی کارگزاری سنانے کے ساتھ اور دستار بندی کے ساتھ ساتھ جو مدرسے جن کو ایمان کا قلعہ کہا جاتا ہے اس کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کریں، لوگوں کو ان عقائد سے واقف کرائیں، ان فتنوں سے واقف کرائیں۔ اسی طرح جمعہ کے بیانات میں صرف فضائل کی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ ائمہ کو چاہیے کہ بنیادی عقیدے سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں عصر کی نماز کے بعد میں مولانا ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد الاسلام پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تقریباً 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہاں پڑھنے والے طلبہ ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، لیکن عقیدے کی واقفیت ہمیں صحیح نہیں ہے، اس کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر عقیدے کی کتاب کو پڑھایا جائے، سنایا جائے، عورتوں کو سنایا جائے، بچوں کو سنایا جائے، اور کتابیں لا کر رکھی جائیں تاکہ وہ اس کا مطالعہ کر سکے۔ عقائد الاسلام نامی کتاب مولانا ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح تعلیم الاسلام کے طرز پر ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جو مولانا شاہ عالم صاحب ہیں انہوں نے رسالے مرتب کیے ہیں جو مکاتب کے اندر داخل کیے جاتے ہیں، کوئز، سوالات، پھر ان کا مقابلہ کرایا جاتا ہے، ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو عقیدے کے رسالے ہیں تعلیم الاسلام کے انداز پر جس میں سوال و جواب ہے، نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ختم رسالت کا عقیدہ، اسی طریقے سے حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال کے خروج کے بارے میں، قیامت کی علامتوں کے بارے میں بڑے آسان زبان میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے طلبہ کو چاہیے جو فارغ ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو معلومات سے مسلح کریں، اور جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے جمعہ کے خطبوں میں، جلسوں میں اور اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں۔ بھئی اصلاح معاشرہ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ خرابیوں کو دور کیا جائے، صرف رسم و رواج کو دور کرنا کافی نہیں ہے، رسم و رواج کو دور کرنا ضروری ہے۔ جو فضول رسومات ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں ان کو روکا جائے، ان کو ختم کیا جائے، لیکن جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر ان باہری چیزوں کی، ان خارجی چیزوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کا تحفظ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ پہلی بات یہ کہ کتابوں کو مہیا کریں، مطالعہ کریں، اساتذہ سے تعلق رکھیں۔ اسی طرح اداروں کے اندر جو بہت سے حضرات یہاں مدرسوں کے ذمہ دار بھی موجود ہوں گے۔ ایک تو مجلس تحفظ ختم نبوت ہے جو دارالعلوم دیوبند کی مرکزی مجلس کے سرپرستی میں اصول و ضوابط کے مطابق قائم کی جاتی ہے، صوبائی سطح پر یا ضلعی سطح پر، اور ایک مدرسے میں شعبہ تحفظ ختم نبوت۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا تعلق کسی خاص ادارے سے نہیں ہوتا، اس میں تمام علماء شریک ہوتے ہیں، تمام ائمہ شریک ہوتے ہیں، لیکن اپنے مدرسے میں جہاں بہت سے شعبے ہوتے ہیں، ابھی آپ نے سنا شعبہ محاسبی ہے اور شعبہ فلاں ہے، شعبہ تبلیغ ہے، ایک شعبہ اس کے اندر ہونا چاہیے شعبہ تحفظ ختم نبوت۔ اس میں جیسے اور افراد رکھے جاتے مختلف کاموں کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہو تو ایک فرد کو خاص اسی کام کے لیے رکھے، وہ اطراف کا جائزہ لے، گاؤں میں جائے، دیہاتوں میں جائے، لوگوں سے ملاقات کرے اور ان کے درمیان صحیح عقیدے کی تبلیغ کرے، اور جو لوگ متاثر و خدا نخواستہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ان باطل عقیدہ کے جو حاملین و مبلغین ہیں ان کی ریشہ دوانیوں سے بہت سے نوجوان متاثر ہو کر اپنے علماء کے پاس اپنی تشفی کے لیے، جواب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے تیار ہوں اور
ان کی تصفی کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ دفع الوقتی تو کہہ دیتے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں اتنی مت پڑھو، تم ان دوسرے کی باتیں مت سنو، ادھر سے تو وہ شک کا شکار ہو کر آئے اور ہم ان کا شک کا ازالہ نہ کریں، ان کے عقیدے کی تصحیح نہ کریں، ان کو جواب نہ دیں، تسلی نہ ہے، تو وہ سمجھ لیں گے کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر اگر ہم جواب نہیں دے سکتے، مطمئن نہیں کر سکتے، اس سے وقت دے لیں کہ بیٹا فلاں وقت آنا، ہم تم کو اطمینان سے سمجھائیں گے، اور اس کے بعد اپنے اساتذہ سے یا جو بھی ذرائع ہیں معلومات کر کے ان کے جوابات حاصل کیے جائیں۔ تو گھروں میں بھی تعلیم دی جائے، مساجد میں بھی بیان کیا جائے، مدارس کی اجازت میں بیان کیا جائے، اور سب سے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کیا جائے معلومات سے۔ اور مکتب کی تعلیم کا بھی مقصد یہی ہے کہ بنیادی عقیدے سے، بنیادی دینی تعلیم سے بچہ آراستہ رہے، قرآن پاک پڑھنے والا ہو، ناظرہ خواہ ہو، کیونکہ اسکولوں کے نصاب میں اگر وہ اپنا اسکول ہے تو بھی اس میں عام طور پر قرآن ختم ہونے کا نمبر نہیں آتا، جتنا درجہ اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا نصاب دینیات کا گھٹتا چلا جاتا ہے اور بستے کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یا تو بچہ قرآن پڑھ ہی نہیں پاتا، یا اگر روا ربی میں پڑھ گیا تو تصحیح کی نوبت نہیں آتی۔ لہذا مکتب کی تعلیم کے اندر قرآن پاک پڑھایا جائے اور تصحیح کے ساتھ، نورانی قاعدے کے ساتھ پڑھایا جائے۔ آج کا یہ اجلاس جس میں بہت سے اداروں کے ذمہ داران بھی شامل ہیں اور 47 سال کی کمائی ادارے کی ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور یہاں سے اس پیغام کو لے کر جائیں۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے، ان کی محنت نے آج یہ نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور جو محنتیں انہوں نے علاقے کے اندر کی ہیں اس کا جو ثمرہ سامنے آیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں پر بدعات و خرافات کا جمگھٹا تھا، کوئی اہل حق کا نام لینا نہیں جانتا تھا، صحیح عقیدے سے واقف نہیں تھا، آج ایک فرد کی محنت سے اور ان کی قربانی سے، پھر ان کے لگائے ہوئے درخت کے پھلوں کے ذریعے سے اس علاقے سے جہالت مٹی ہے اور بہت سے لوگ راہ راست کے اوپر آئے ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے والے اور ہمارے مدرسوں سے فارغ ہونے والے آج کے نوجوان کے اندر کیا کیا صلاحیت سے چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایک فرد پورے علاقے کے لیے ہدایت کا مینارہ بن جاتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں۔ میں اس وقت انہی چند کلمات کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مقصد بیداری لانا ہے کہ ہر آدمی اس اہمیت کو سمجھے، علماء بھی اور مدرسوں کی ذمہ دار حضرات بھی، اور جو عام مسلمان ہیں وہ بھی اس کو سمجھے کہ ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم جس طریقے سے ختم نبوت کی کام میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔